میں گرفتار تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2022 میں بھی. 2023 میں میں جانا چاہ رہا تھا تو میں اغوا ہو گیا تھا. 2024 میں ابھی میں باہر تھا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں, اور میرا نام ECL میں اور PCL میں ڈال دیا تھا. عدالت کو ہم نے سارے حقائق بتائے. اب کوئی رستہ نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس کہ وہ میرا نام اس کے اندر رکھتی, کیونکہ مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. بغیر کسی ایسے مقدمے کے میرا نام انہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا لسٹ میں. تو جج صاحب نے کہا جی نکالیں, ان کے پاس آزادی ہے کہیں جانے آنے کی, اور یہ پاکستانی شہری ہے, ایک آزاد شہری ہے, اور یہ موو کر سکتا ہے. یہ روایت اچھی نہیں ہے عدالتوں سے نکلتے ہوئے بندوں کو مارنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, اور ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. لیکن خواتین کے معاملے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کیس ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی بھدا کیس ہے. پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین مقدمات میں سے ایک ہے, اور خواتین نے اس کے ریئیکشن میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی ڈالا تھا. اور اسپیشلی خواتین بڑی حساس ہیں اس معاملے کے بارے میں کہ آپ عورتوں کی عزت کو کیسے اچھال سکتے ہیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے. ابھی احمد فراز کے حوالے سے کیا کہیں گے جو سر ان کو؟ سر یہ بہت خوشی کا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. یہ عدلیہ کی جیت ہے, یہ قانون کی جیت ہے, انصاف کی جیت ہے, صحافیوں کی جیت ہے, شاعروں کی جیت ہے, پاکستان کی جیت ہے. دیکھیں رول آف لا ملک میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے, میں نے کیا ہے, مجھے قانون کے مطابق بند کیا جائے, قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے. رول آف لا اس ملک کے اندر ہونا چاہیے. احمد فراز والے معاملے میں خاص طور پہ رضی صاحب کا ہمیں سب کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت آواز اٹھائی, بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھائی, اور تمام فورمز کو استعمال کیا, اور تمام صحافیوں کو بھی کوآرڈینیشن کے اندر جگائے رکھا. تو رضی صاحب کا بھی بہت شکریہ اس معاملے میں. جو کہا گیا ہے کہ کوالا چوکی کا معاملہ تھا چھوٹا سا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی معاملہ تھا اسی وجہ سے جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ یار ادھر سے بکوا انہوں نے ادھر کا ڈال دیا ہے. عمران بھائی آپ کو کسی دفعہ کورٹ سے اٹھا لیا گیا تھا, اس کے بعد کافی عرصہ آپ غائب رہے تھے, تو ابھی کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ کہیں سے ایسے نہیں اٹھایا جائے؟ مجھے عدلیہ سے امید ہے اور تو کوئی نہیں ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کچھ تھوڑی سی سینس پریویل کرے گی, اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہوا یہ اچھا نہیں ہوا, اور اسے کوئی اچھا امپریشن بھی نہیں گیا پوری دنیا میں ہمارے ملک کا. تو آئندہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. سر 26 سال بعد آپ کو کل یوم تکبیر سے چھٹی ملی ہے سر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا سر یہ چھٹی ملی ہے, عدالتیں بھی بند ہو گئی یار, آپ اندازہ کریں. یہ نہیں آپ خالی نوٹیفیکیشن یہ دے دیتے کہ عدالتیں ہم نے بند کرنی ہے یا ہم نے خاص جگہوں پہ چھٹی دینی ہے. پورے ملک کو چھٹی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی عدلیہ کو تو ہمارے چھٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے, وہ کام والے دن چھٹی ہوگی. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اور 26 سال بعد دنیا کے 8 ملک ہیں غالباً جنہوں نے یہ ایٹم بم بنایا ہے, کسی ایک نے بھی آج تک چھٹی نہیں کی ہمارے علاوہ, ہم ہی چھٹی. یہ چھٹی واقعی یوم تکبیر کے لیے تھی یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ اگر یوم تکبیر کے لیے ہوتی تو کم سے کم اخباروں کے اشتہارات کے اندر محسن پاکستان کی فوٹو ہوتی, اور تقریروں کے اندر ان کا نام ہوتا. تقریروں میں تو نام عمران خان کا تھا, تو پھر چھٹی بھی اسی کے لیے تھی میرے خیال میں. سر یہ سائفر کیس کو لٹکانے کے لیے اس لیے آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ عمران خان, یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہر چیز کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں. میں جو ہے وہ وہاں پہ داخل کیا مطلب کہ بھیجا جا سکے, کیا کہیں گے اس پہ سائفر؟ سر دیکھیں جدھر مرضی عمران خان کو بھیج دیں, عمران خان جڑوں میں بیٹھ گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ لوگوں کو اب سارا کچھ ہی پتا چل جاتا ہے وقت سے پہلے. اتنا شعور اور اتنی اویئرنیس ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا میں پہلے کبھی نہیں تھی. کل نواز شریف دوبارہ پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے اور بڑی دھواں تقریر کی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سر اس پہ میں امید کر رہا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کب یہ کہیں گے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے. میں انتظار کر رہا ہوں. یار رضی صاحب کا ہاتھ بھی تھک گیا, بس کر دوں. ٹوکری میں انہوں نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے پھینک دیا ہے, جسٹس جو ان کا نہیں ٹوکری میں کوئی نہیں. دیکھیں وہ تو تھا, وہ فیصلہ ان کا نہیں تھا, فیصلہ 5 ججز کا تھا ان کو نائل کرنے کا. صرف بعد میں ایک اور کیس لگا تھا, اس کیس کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا کہ تا حیات نہیں 5 سال. تو میاں صاحب نے 5 سال پورے کر لیے, فیصلہ بدستور موجود ہے, 5 سال پورے کر کے واپس آ گئے. بہت اچھی بات ہے. احمد فراز صاحب کی جو ہے نا, احمد فراز صاحب کی کیا چیز کنہوں نے؟ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے نہیں بنائی, وہ میاں صاحب نے خود ہی بنا دی تھی, عمران خان نے نہیں کہا تھا. اب دیکھ لیں کون سچ بول رہا ہے. سرد قادری صاحب کو جو ہے نا پنجاب کا حد تک عزت والا قانون استعمال کرنا چاہیے, اور ثاقب نثار صاحب کو بھی. سر یہ کب تک صحافیوں کو اٹھایا جاتا رہے گا ایسے ہی؟ ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اور ہمارا جو یار آپ لوگ حرکتیں اچھی کرتے ہیں جو آپ کو نہ اٹھائیں. جو ہم لوگوں نے کام ہے اٹھانے والی کام ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ مذاق بنتا جا رہا ہے پاکستان کا, انفارچونیٹ ہے. نصر اللہ گڈانی کو دیکھیں,
اس کے نماز جنازہ کو دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں عرشہ شریف کو دیکھیں، ان کے نماز جنازہ کو دیکھیں. جنازے فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو پہچانیے آپ. جہاں تک آپ نے عدت کیس کی بات کی ہے، میں اس خاتون مجھے انتہائی شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اس حد تک نیچے گر گئی ہے، اس حد تک گھٹیا ہو گئی ہے پی ایم ایل این کی سیاست کہ وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے، لیڈرشپ میں نہیں کر سکتے، پاکستان کے میدان میں عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا انہوں نے خواتین کو ایز ویپن استعمال کیا ہے، خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کی ہے. یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی ہے کوئی خاتون ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتی. اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے، ان کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 2 سال کے اندر پاکستان کی سیاسی خواتین میں 60% اضافہ ہوا ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ یعنی جو خاتون اگر سیاست میں ہو یا عمران خان سے اس کی پارٹی کا اس سے تعلق ہو تو اس کو جو ہے وہ سزا دے کے جیل کے اندر بند کر دیا جائے. جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے، صرف بشرا بی بی نہیں، تمام خواتین جو ایک شرعی نکاح کرتی ہے سنت رسول کے اندر، اس بات کی سزا دینا، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی بیگم ہے اور نواز شریف شہباز شریف اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے. اور جو آرگیومنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے اور کوئی خاتون اس کو سن نہیں سکتی ہے. عدت کا کیس ہی ختم ہونا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی کاذب شخص اٹھے گا اور کسی حیادار عورت کے نکاح کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا کر دے گا. دشمنی میں اس حد تک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. سیاست کو سیاست سمجھیں، یہ نہ کریں کہ آپ ایک باپردہ خاتون کے اوپر اس طرح الزام لگائیں اور صرف ان کو بیگم صاحبہ، عمران خان کی بیگم صاحبہ ہونے کا جو ہے آپ ان کو سزا دیں. تو میں بھی یہی میری خواہش ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے، یہ گن سے ونس اینڈ فار آل جان چھوٹ جائے اور یہ عہد کر لیں کہ سیاست میں اس طرح کبھی بھی دوبارہ، بلکہ پی ایم ایل این سے بھی آپ کو، میڈیا کو بھی سوال کرنا چاہیے اور تمام پاکستان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست سمجھیں، اس کو بدترین دشمنی کی نظر نہ کریں. تو یہ عدت کا معاملہ ختم ہونا چاہیے، یہ کیس ختم ہونا چاہیے اور باعزت بری کر دینا چاہیے. ساری اخباروں کے اوپر لیکن جو اصل یوم تکبیر کے وارث ہیں ان کی تصویر نظر ہی نہیں آئی، کیا کہیں گے؟ اصل میں جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، 26 سال یہ ہوا تھا کہ ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگ گئی تھی، ان کی میموری جو ہے وہ واش ہو گئی تھی، یہ سو گئے تھے. پھر اس کے بعد چونکہ خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دن چھٹی دے دی جائے. انہوں نے ایک قومی دن کو بھی، جو پاکستان کا ایک دفاع ہے، جو ڈاکٹر قدیر خان کو اصل میں ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی انہوں نے سیاسی کر دیا، متنازع کر دیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خیر سے نواز شریف یا شہباز شریف کی گود میں. شکر کرے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ڈسکریڈٹ کر کے 1947 پاکستان کا جو ہے وہ کریڈٹ نواز شریف اور شہباز شریف کو دے دیا. دوسرا یہ کہ جتنے بھی پاکستان کے اخبار ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہیں، یہ کس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ تو باتھ روم کے ٹوائلٹس کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگاتے ہیں شہباز شریف. ان کا تو یہ ریکارڈ ہے. 4 بلین جو ہے یہ میڈیا کے لیے کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو کوئی رشوت دی جا سکے. لیکن اب میڈیا ان کے اس میں نہیں آتا، میڈیا اب سچ دکھاتا ہے. اب لوگ تنگ آ گئے ان کے جھوٹ سے. تو انفارچونیٹلی کل جو یوم تکبیر کا معاملہ تھا، جو اصل میں ڈاکٹر قدیر خان کا جو ہے وہ کریڈٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر کے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے. عوام اب سب جانتی ہے. میم یہ بھی بتائیے گا، قدار نہیں تھا اور جو ہے نا وہ دوسری سائڈ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ سارا کام ڈالا گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کے جو رہنما تھے نعیم الحق صاحب، اسد عمر صاحب، انہوں نے پہلے جو ہے نا بہت سارے بیان داغے ہیں اس کے اوپر، مجیب الرحمان کے اوپر، کہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ کہ کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ اگر اس کی ہسٹری کو، میں اور آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، نہ اس وقت عمران خان تھے. اس وقت جو یہ ہسٹری بنی ہے، پاکستان کو 2 ٹکڑے جب کر دیا گیا، اس کی ایک رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی. اس رپورٹ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہ اس سے نہیں پیش کیا گیا کہ اس سے کوئی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو نئی نسل ہے وہ اس کو پڑھیں، ہسٹری سے سیکھیں کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. اور جس کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں. 8 فروری کو ظلم، جبر اور تشدد کے باوجود جب پورے پاکستان کو یرغمال بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے خوف کے بت توڑے اور عمران خان کو 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر جو ہے انہوں نے جتوایا. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے رہنما کو، لیڈر کو جیل کی کارکوٹری میں ڈالا گیا.
ہمارا پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہماری پارٹی کو توڑا گیا اور ہمارے تمام لیڈرانوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی عوام نے خوف کے بت توڑ کے عمران خان کی